عزیزو، یہ کتاب ہے بحار الانوار، مجلد نمبر 44، تالیف ہے علامہ محی الدین والاسلام المجلسی رحمہ اللہ، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ صفحہ نمبر 278 میں ثواب البکاء علی مصیبته ومصائب سائر الائمہ علیہم السلام، گریہ کرنے کی جو ثواب ہے، ماتم کرنے کی جو ثواب ہے، عزاداری کی جو ثواب ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ میں نے کہا وہ تو اس کا حساب اللہ ہی جانتا ہے، ایسا عمل اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ یہ حدیث نمبر 1 کتاب اعمالی صدوق رحمہ اللہ سے روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی کافی مشہور ہے۔ امام رضا علیہ السلام من تذکر مصابنا وبکا لمرتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، جو ہمارا شیعہ ہمارے مصائب کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اکیلے کربلا گئے، دشمنوں نے لشکر آتے گئے، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کوئی یاد کرے اس کو، کوئی مصیبت پڑنے والا نہیں ہے، خود اپنے ساتھ بیٹھ کے انسان یاد کرے کہ آج محرم کے ابتدائی ایام ہیں، دشمن اپنی تیاریاں لے رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام عراق آ رہے ہیں تو ان کا مقابلہ کیا جائے، اور امام حسین علیہ السلام کے سپورٹر، ان کے ناصر انصار بہت کم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بچیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، وہ بس اکیلے، کچھ وفادار صحابی ان کے ہیں ساتھی، پھر ان لشکر پہ لشکر آتے ہیں، ان کو محاصرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی بڑھتی جا رہی ہے، دشمنوں کی تعداد، کفار کے لشکر کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی حمایت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپورٹ کے لیے کوئی مسلمان نہیں آ رہا۔ اب یہ تو مصائب تو بہت زیادہ ہے، میں تو آرام سے کچھ وہ مصائب خدمت میں عرض کرتا ہوں جن کا ذکر کرنے میں زیادہ یعنی انسان ان کو تحمل کر سکتا ہے، ایسے تو بہت سارے مصائب ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتے نا، اور اکثر مصائب اسی طرح ہیں۔ اچھا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من تذکر مصابنا، جو شخص یاد کرے ہمارے مصائب کو، وبکا لمرتکب منا، اور یاد کرے پھر جو جرائم اس امت نے ہمارے ساتھ کی ہے، مولا امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل عیال، ان کے بہنوں، ان کے بھائیوں، ان کے بھتیجے، ان کے بیٹوں کے ساتھ، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرے، حضرت قاسم علیہ السلام وداع کرنے آئے اپنے چچا سے، وہ منظر یاد کرے، پھر جب پکارا کہ چچا خدا حافظ، جب پکارا چچا کو چچا خدا حافظ، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری مصیبت کو یاد کرتا ہے اور ہمارے مصائب پہ روتا ہے، اشک جاری کرتا ہے، اس کو انسان کو اگر کوئی مجلس نہ بھی ملے نا، ایسی جگہ پہ کوئی مجلس نہیں ہے، نہیں جا سکتے، کوئی ایسا کوئی بات ہے یا دور ہے یا نہیں ہے، تو اگر خود یاد بھی کرے نا، خود بھی روئیں، جتنا آتا ہے آپ کو تو یہ ثواب آپ کو مل جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہمارا شیعہ ہمارے مصیبتوں کو یاد کرتا ہے اور پھر گریہ کرتا ہے
کہ ہمارے مولا کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا اس امت، گریہ کرتا ہے کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، ہمارے ساتھ ہوگا، وہ محشور ہوگا ہمارے درجے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے پر، امیر المؤمنین علیہ السلام کے درجے پر۔ اللہ اب لوگ کہیں گے کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں نا ناصبی، وہ تو ادھر وہ تو کہیں گے کہ بھئی یہ دیکھیں شیعہ کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں، شیعہ دیکھیں غلط بات کہتے ہیں۔ یہ سقیم بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، علامة حب اللہ عز وجل، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس باب میں یہ صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 1105 میں یہ حدیث ہے، کئی ایک حدیث ہے، بس میں ایک حدیث آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی محشور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی محشور ہوتا ہے۔ تو عمریوں سے کہتے ہیں کہ بھائی مذاق نہ اڑاؤ شیعوں کا، یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم شریعت سے غافل ہو، حدیث سے غافل ہو، فضل آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہم الصلاۃ والسلام سے نہ صرف تم غافل ہو بلکہ اس کا منکر ہو اور ان کے دشمنوں کا چاہنے والے ہو، تو یہ تو تمہارا عالم ہے، ہمارا عالم یہ نہیں ہے۔ اچھا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے درجے پہ ہوگا، وَمَنْ ذُكِّرَ بِمُصَابِنَا فَبَكَى، اور جس شخص کو ہماری مصیبت یاد دلائی جاتی ہے، میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ روئے، آپ نے گریہ کیا، وَأَبْكَى، اور دوسروں کو رلاتا ہے، کوئی شخص دوسروں کو مصیبت، اس نے کوئی نوحے پڑھے، کوئی مرثیہ پڑھا، کوئی ذکر مصیبت کیا تو دوسروں کو بھی رلا دیا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ لم تبک عینہ یوم تبک العیون، قیامت کا دن سب آنکھوں سے گریہ، سب بیچارے، سب چیخ و پکار کہ ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، بدبخت ہو رہے ہیں، جہنم نہیں جا سکتے، جہنم کا برداشت نہیں ہوگا۔ سب لوگ گناہ کی وجہ سے، بد اعمال کی وجہ سے، بد عقائد کی وجہ سے گریہ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ شخص جس نے ہماری مصیبت، جس کو یاد دیا گیا، جس کو وہ ذکر مصیبت ہوا، وہ رویا، اور جس نے دوسروں کو رلایا۔ وَمَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يُحْيَا فِيهِ أَمْرُنَا، اور کوئی شخص، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کسی ایسے مجلس میں بیٹھیں، کوئی ایسی اسپیچ جس میں امامت اہل بیت علیہ السلام کی احیاء ہو، ٹھیک ہے نا، امرنا یعنی امامتنا، جس میں امامت اہل بیت علیہ السلام کا احیاء ہو، اس کا دفاع ہو، اس میں سے اس کے امامت اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو نواسب کتے بھگتے ہیں ان کے بھونکنے کا جواب دیا جائے، ان کو خاموش کیا جائے، ان کا منہ کالا کیا جائے۔ جو شخص ایسے اسپیچ سنتا ہے، ایسے مجلس میں بیٹھتا ہے کہ اس مجلس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دین اہل بیت علیہ السلام کا احیاء ہو رہا ہے، یعنی حدیث غدیر خوف، حدیث ثقلین، آیے تطہیر، آیے مودت، آیے ولایت، اللہ آپ کا بلا کرے، حدیث منزلات، احادیث امامت ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اس میں پڑھا جاتا ہے، دلائل پڑھے جاتے ہیں، حجج پڑھا جاتا ہے۔ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، قیامت کے دن سب دل جو ہیں، سب لوگوں کے دل خوف کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوں گے، لیکن اس شخص کا دل حب سے، بشارت سے، خوشخبری سے، فرح سے، سرور سے، اس کا دل زندہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔